اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف قریشی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان دن میں 5 مرتبہ گونجتی ہے، میں اور آپ بے خبر یا تو سو رہے ہوتے ہیں یا اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری مساجد میں جب ایک ساتھ مؤذن اذان دیتے ہیں، اذان پڑھتے ہیں، اذان سناتے ہیں، تو ایک نورانیت سے بھرپور ایک ماحول بن جاتا ہے، یعنی کہ ہمارے بہت سارے کام اذانوں سے منسلک ہوتے ہیں۔ بھئی اکثر بڑے بوڑھے پہلے جو وقت کا تفاوت ہوتا تھا یا وقت کی تقسیم ہوتی تھی یا وقت کے پیرامیٹر مقرر کیے جاتے تھے، تو نمازوں سے، اذانوں سے ان کی بات کی جاتی کہ بھئی عصر کی اذان کے وقت پیدا ہوئے تھے یا ظہر کی اذان کے بعد میں نکلوں گا۔ اس طریقے سے جو ہے وہ، یا جب میں اٹھا تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ اذان کا تعلق جو ہے، انسان کا اذان پہلا پروگرام ہے جو اس کے کانوں میں لیفٹ میں اذان اور دوسرے کان میں تکبیر کہی جاتی ہے۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جو بچہ اسلامی گھر میں، مسلمان گھرانے میں جو پیدا ہو رہا ہے، اس کے کانوں میں جو فرسٹ وائبریشن ڈالی جاتی ہے، فرسٹ پروگرامنگ کیوں کی جاتی ہے آپ کے خیال میں؟ اور یہ تو سب سے سامنے کا عمل ہے۔ 5 ٹائم اس قدر جمعیت کے ساتھ، نورانیت کے ساتھ یہ آوازیں، یہ صدائیں بلند ہوتی ہیں مساجد کے ممبر و مینار سے۔ مؤذن اس نورانیت کو بکھیرتے ہیں، لیکن کیا کوئی ہے کہ ان کی آواز پہ توجہ دے؟ جمعے کے علاوہ ہماری مسجدوں میں رونقیں، فجر کی نماز پہ تو بہت ہی چیدہ لوگ آتے ہیں، یعنی کہ جو مخصوص چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، خاص یہ فجر کی نماز میں جماعت میں اول صف میں ملیں گے آپ کو۔ برگزیدہ یعنی کہ بائیں ہاتھ والوں میں سے، اور سابقون میں بھی شاید ان میں سے کچھ ہوں ولایت کے حقدار، کیونکہ فجر باجماعت پڑھتے ہیں۔ بہرحال بات ہو رہی تھی اذان کی۔ اذان کے اندر جتنے معجزات میں نے دیکھے ہیں، پائے ہیں، یا جس اس تسلسل سے اذان کو فالو کرنا سیکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس عمل کو سیکھیے، کیونکہ اذان جیسے کہا کہ پہلی آواز ہے جو آپ نے سنی ہے، اور بڑی شد و مد کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی جو ہے وہ کیفیت کے ساتھ وہ اذان دی جاتی ہے، جو بچے کو پیدا ہونے کے بعد دیتے ہیں، یا جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تب بھی تو جب آپ میت کو بلند کرتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ آپ قبرستان تک پڑھتے چلتے ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ وہ والی اذان اور جو آخری تکبیر ہماری ہو رہی ہے میت کی جب جنازہ نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے وقفے کا چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کا نام ہے زندگی۔ اب اگر آپ، میں، ہم سب اس پہلے پروگرام پہ کاربند رہے جو ہمارے کانوں میں دیا گیا تھا، یعنی اذان کی آواز، تو یقین مانو یہ وقفہ اتنا زیادہ بابرکت بن جاتا ہے، پہلی اذان سے لے کر اس تکبیر تک، جس وقت ہم دوسروں کے حوالے ہوں گے، پڑے ہوئے ہوں گے، بے یار و مددگار، منکر و نکیر کا انتظار کرتے ہوئے، تو اس وقت بھی تو اذان کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ ہی رخصتی ہو رہی ہے۔ تو جو بیچ کا وقفہ ہے اذان کا، اس عمل پہ کرتے چلو گے تو وہ اس طریقے سے آپ کی زندگی کو پاور پرووائڈ کرے گا، گویا کہ کوئی مشکل آئی ہی نہیں ہے۔ انسانی ذہن کی فطرت کو سمجھیے، یہ جو ہے کسی پابندی کی طرف نہیں جاتا، یہ اس کی پیدائشی وصف ہے، اس کی صفت ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تھوڑا سا ڈسپلن اگر اختیار کرنا پڑے تو کیا ہم لوگ کرنا چاہیں گے؟ اور اس ڈسپلن کے بغیر اس قدر شناس رب کی طرف سے تحائف، تحفے، فیورز، انعامات، نعمتیں، چیزیں، پھل، عنایتیں، شادیاں، خوشیاں کیا نہیں ہیں جو آپ کو ملے، لیکن ہم توجہ تو کریں اس عمل کی طرف۔ عمل انتہائی مختصر ہے، ہمیں اذان کے وقت اس گونجنے والی فریکوینسی کو کام میں لانا ہے۔ وہ لوگ جو بیرون ملک رہتے ہیں، جہاں اذانیں گلی کوچوں میں نہیں دی جاتی ہیں، تو ان کے لیے گھر میں جو اذان لگتی ہے، یعنی ٹائمر میں آپ لگاتے ہوں گے، اپنے کلاک میں لگاتے ہوں گے، تو اس سے کام لیجئے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ کسی مسلمان ملک میں رہا کریں۔ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہم اپنی بیسکس تک کو بھی، اذان کی آواز کو بھی خیر بات کہہ کر بیرون ملک چلے جاتے ہیں پیٹ کمانے کے لیے، لیکن رب ہے کہ وہ پھر بھی راضی رہتا ہے، رزق دیتا رہتا ہے۔ اب یہاں پر جو انرجی فیلڈ، میگنیٹک انرجی فیلڈ کریٹ ہو رہی ہے جب بھی اذان کی آوازیں آتی ہیں، سنائی دیتی ہیں،
اب اس عمل میں صرف 41 ڈیز کا عمل ہے، لیکن اس کے بعد آپ کی یہ عادت اللہ کے فضل سے پوری لائف چھوٹے گی نہیں. یو ول نیور اسکپ یور نماز اور اذان اگین. لسننگ دا اذان، اذان کو سننا ایک بہت ہی بیش قیمت عمل ہے. اگر کسی کو میری بات سمجھ میں آ جائے، اس مجمع کو جو بھی سن رہا ہے، اگر اس اذان کے عمل کو پکڑ کے چلو گے، اس کا اثر ڈائریکٹلی آپ کی ان مینیفیسٹیشنز پہ پڑے گا، ان دعاؤں پہ پڑے گا، ان وظائف پہ پڑے گا جو کہ آپ نے شروع کیے رکھے ہیں. یعنی کہ گویا کہ آگ کو جلتی کے اوپر تیل چھڑکنے کا محاورہ کسی نے سنا ہو تو یہی کردار ادا ہوتا ہے اس عمل کا آپ کے دیگر وظائف میں. خواتین یہ عمل ناغے کے دوران دل میں کر سکتی ہیں، کیونکہ ناغے کے دوران کان تو بند نہیں ہوتے نا، آواز آتی رہتی ہے اذان کی. بس کرنا صرف یہ ہے، 41 دن کی نیت کریں یا 21 دن کی نیت کریں تو پوری کریں اس عمل میں. مجھے زندگی بھر ایک چیز کا افسوس رہے گا. مجھے عمل کسی نے تعلیم کیا تھا اپنے بزرگوں میں سے، میں نے ایک دفعہ اس عمل کو اپنے استعمال میں شروع کیا. 70ویں دن میری مراد پوری ہو گئی، کام ہو گیا میرا. میں نے پورے 41 دن نہیں پڑھا، جس کا اب تک مجھے، کیونکہ جس عمل کے دوران آپ کی بیچ میں وظیفے میں مراد پوری ہو جائے، اس عمل کو ترک کبھی نہ کریں، اسے اپنی زندگی میں لائیں. یا تو جو کمیٹڈ ڈیز ہیں وہ ڈیز پورے کریں، بھلے آپ کا کام ہو گیا ہو. تو اس اسپری میں، اس لینتھ میں میرا جو کام ہوا وہ آپ بہت حیرت زدہ ہوں گے. ایک ناممکن ترین کام تھا، 70ویں دن ہوا تھا. میں نے کیا کیا تھا، یہ جو عمل آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں صرف آپ کو اذان کی آواز پہ فوکس دینا ہے. آپ کو کنیکٹ ہو جانا پڑے گا اپنی اذان کے ساتھ. کسی ایک مولانا مؤذن کو فالو کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ لگا لیں. جو آواز آتی ہے، دور پرے میلوں دوروں سے بھی اذانیں آتی ہیں فجر کے وقت، تو 20 کوس دور اذانوں کی آوازیں لوگوں نے سنی ہوئی ہیں تاریخوں میں. اذان کی آواز کے وقت پوری دنیا میں ایک ایسا ہائپر چارج فریکوینسی کریٹ ہوتی ہے، کیونکہ جو اسما بلند ہو رہے ہیں، فضا میں بکھر رہے ہیں، موکلات آ رہے ہیں، ہزاروں کروڑوں موکلات کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس وقت. ہم ہوتے ہیں کہ ہنسی ٹھٹھے مارنا، ٹیلی ویژن دیکھنا، فلمیں دیکھنا، موبائل پہ فیس بک کرنا، سارا کچھ کرنا، وہ خرافات. بہرکیف عمل یہ ہے کہ آپ کو دن کی 5 اذانیں سننی ہیں توجہ لگا کر. بھلے ایک ہی توجہ سے سن لو، وہ بھی کافی ہے، لیکن جب تک ماحول منور ہے، اذان کی اللہ اکبر کی سزا بلند ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ آ رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ آ رہا ہے، سنتے رہیں. اسے ایبزارپشن دیں اپنے اندر، اس آواز کو. جسمانی بیماریاں آپ کی نہیں حل ہو رہی نا، یہ عمل 10 دن کیجئے خالی. ویسے میری ریکمنڈیشن ہے 41 ڈیز چلو. ایک اذان سے دوسری اذان تک انتظار کرو کہ اللہ پاک میری ہر اذان مجھے سننی ہے، میں نے نیت کی ہوئی ہے، تیرا نام سنوں گا جب یہ گونجے گا، اور اس وقت میں خوشی کا اظہار کروں گا کہ میرے مالک کا نام آ رہا ہے بھائی. یعنی I'll give all the protocols، جو بھی ڈیزرونگ پروٹوکولس ہیں اذان کے. عمل صرف اتنا سا ہے کہ آپ نے فجر سے یہ عمل شروع کرنا پڑے گا. جب بھی آپ عمل سٹارٹ کریں گے، فجر کی اذان، بھلے آپ پوری رات جاگو تو جاگو، ذرا عشق ہے نا، پھر تو عشق آزمائش مانگتا ہے، احتمال ہو کہ آنکھ لگ جائے گی. دین بڑا سخت الارم لگاؤ، گھر میں کسی کو بول دو جگا دے، اذان سے پہلے اٹھ کے بیٹھ جاؤ. بالکل اٹھ کر بیٹھ جانا ہوگا، آپ کو الرٹ ہو جانا پڑے گا. بستر میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، اذان کی طرف توجہ. بھلے لیٹے ہوئے ہیں، اذان کی طرف توجہ، اور اذان کا جواب دینا ہوگا آپ کا. یعنی کہ ہر کلمے کو مؤذن کے پیچھے دہرانا پڑے گا. اور یہاں پر جب اذان ختم ہوگی تو اس کے بعد امیڈیٹلی 3 مرتبہ دعا پڑھنی ہوگی. کون سی؟ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ربنا ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وبعث مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعته یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اب یہاں پہ یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے 3 دفعہ دہرانی ہے. اب اس اسٹیٹمنٹ میں سارا کام آپ کا پھنسا ہوا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ پاک کو رحمت للعالمین کو مقام محمود پر جو آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے فائز کرنے کا. اب ایک کیٹیگری ہے رحمت للعالمین، اب یہ ہے مقام محمود. تو رحمت اٹھ کے مقام محمود پر جب پہنچے گی تو کیا ہوگا؟ یہ ایک ویژول ایسا ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو قیامت تک اس دنیا سے جائے گا یا آخری پیدا ہوا انسان ہوگا، وہ اپنی قسمت پہ ناز کرے گا کہ رحمت للعالمین کو فائز کیا جا رہا ہے مقام محمود پر. گویا کہ مقام محمود تو پھر ایک اور چیز ہے، ایک اور مقام ہے. اس کو بھی کسی دن کوشش کریں گے کہ کچھ
روشنی ڈال سکے کہ واٹ از مقام محمود. اور ان کو اللہ پاک کو آپ نے اینڈ میں جو اسٹیٹمنٹ انک لا تخلف المیعاد، بھائی آپ کے لیے مشہور ہے، آپ اپنے وعدے سے خلاف نہیں کرتے ہو، بڑے مشہور ہیں، پکے ہیں وعدے کے آپ، تو ہمارے نبی کو اس مقام محمود پر فائز کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا. اب یہ اسٹیٹمنٹ 3 دفعہ پڑھنی ہے. اب اس چیز میں اگر دامنی وقت میں گنجائش کم ہو وقت کی تو یوں کیجیے گا کہ یہ عمل نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یعنی دعا پڑھنے والا 3 مرتبہ. اب یہ دعا آپ نے پڑھ لی. اب یہاں انک لا تخلف المیعاد کو آپ نے ذہن میں رکھنا کہ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اب ایک امتی اپنے آقا کی رحمت، جو آقا بھی کون سا آقا، کون سے آقا، کون جس میں اطہر جن کے لیے جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، وہ آقا، جن آقا کے لیے بلال حبشی جو ہے وہ پتھروں پہ لیٹ جاتے تھے اور سنگ باری ہوتی تھی، وہ آقا، وہ رحمت للعالمین. تو مقام محمود کا ہمیں باللہ کوئی علم نہیں ہے کہ کیا مقام ہے یہ، کس کا مقام ہے یہ، مصطفیٰ کا مقام ہے یہ، اور کوئی جا نہیں سکتا مصطفیٰ کے مقام کو، پہنچ نہیں سکتا مصطفیٰ کے مقام کو. تو اس مقام کی آپ نے واسطہ دی تو دے رہے ہو نا، اس دعا میں واسطہ دے رہے ہو، ریفرنس دے رہے ہو کہ اللہ پاک آپ نے پہنچانا تو ہے نا، تو اس کا واسطہ دے رہے ہیں اس عمل کا کہ جب رحمت مقام محمود پہ پہنچے گی، جب رحمت مقام محمود پر پہنچے گی تو کیا ہوگا؟ اس دنیا کی جیسی کروڑوں اربوں خربوں دنیایں لگا لو، اور وہاں پر اگر رزق پڑتا رہے 24 گھنٹے رحمت للعالمین کے مقام محمود پر فائز ہونے کے صدقے بدلے میں، تو یقین کرو کچھ بھی نہیں ہے وہ. یہ اتنا بڑا مقام ہے. تو اس مقام محمود کا واسطہ دے کر جب آپ 3 مرتبہ اپنی حاجت مانگو گے، جو بھی وظیفہ آپ کا چل رہا ہے نا، کنٹینیو ود اٹ، اونلی فوکس آن اذان کے وائس وائبریشن پر. اذان کو ایبزارب کرو، اندر اتارو، بلڈ پریشر ختم کرواؤ، شوگر ختم کرواؤ، شادیاں کھلواؤ، روزگار کھلواؤ. اب یہ عمل آپ نماز ٹو نماز چلو گے، اذان ٹو اذان چلو گے. اب یہ اس میں ایک خطرناک گلچ آتی ہے، ایک بھی اذان اگر سننے سے انسان کی محرومی ہو جائے تو کیا کرے؟ تو یہ ہے کہ اس اذان کو اس کی نیت کر کے جب بھی آپ کو یاد آئے کہ جی میری آنکھ نہیں کھلی تھی، اسے اذان کو گھر میں پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے، اس اذان کو گھر میں پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے، اللہم ربنا ھذہ دعوۃ التامہ وصلاۃ القائمہ. اب آپ واسطے دیکھیے اس دعا میں کیا کہ اللہم ربنا ھذہ دعوۃ التامہ، اللہم ربنا یعنی اللہ تو ہے، رب بھی ہے، ربنا ھذہ دعوۃ التامہ، اس جماعت کے، اس نماز کے، یہ جماعت جس کے آگے حضوری میں پیش ہو رہی ہے، وہ رب تو آپ ہے نا. اس رب کے حضور آپ نے ہمارے آقا، ہم جن کے غلام ہیں، ہم جن کا ٹکڑا کھاتے ہیں، ہم جن کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں آقا کے نام پہ، ان کو آپ نے وعدہ فرمایا کہ میں آپ کو مقام محمود پہ فائز کروں گا، تو لہٰذا انہیں کر دیجئے اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا جن کا تم نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. تو یہ ہر اذان کے بعد یہ دعا کیوں آ رہی ہے؟ Now here is the point for you guys, here is the point for me to hold کہ کچھ تو ہے نماز کے بعد کی دعا میں. پتہ نہیں کتنے، اچھا کوئی ایسا فرشتہ بھی تخلیق ہوا ہوگا جو اس آواز کو سننے کے بعد، اذان کی آواز کو سننے کے بعد اذان کی دعا نہ پڑھے. یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر فائز ہونے کے لیے جو ہم امتی بے چین ہیں، اپنی بے چینی کی اظہار کریں جب اللہ کا نام گونجتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی اللہ بہت اٹینٹو ہے، اس وقت سن رہے ہیں اذان، تو یہ دعا مانگ لو کہ مقام محمود پر پہنچا دے. اس سے زیادہ دعا میری کوئی ہے ہی نہیں. اب یہ دعا جب مانگو گے 5 ٹائم دن میں 15 دفعہ پڑھو گے، 6 بنتا ہے نا 15 کا عدد، 1 + 5 تو راحت راحت راحت، کمفرٹ، بڑا گھر، گاڑی، لگژری، اچھے پوشاک، اچھا کھانا، وقت پہ بل ادا ہونا جانا، محبت ملنا، صحت ملنا. تو اس کے علاوہ بھی تو کچھ نہیں چاہیے نا انسان کو. یہی سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو چاہیے ہوتے ہیں کہ زندگی صحت مند ہو، جیون ساتھی اچھا ہو، بچے فرمانبردار ہوں، اور انکم میری چلتی رہے، معاشرے میں عزت ہو، وقت آئے تو سر محبت ملنا، صحت ملنا. تو اس کے علاوہ بھی تو کچھ نہیں چاہیے نا انسان کو. یہی سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو چاہیے ہوتے ہیں کہ زندگی صحت مند ہو، جیون ساتھی اچھا ہو، بچے فرمانبردار ہوں، اور انکم میری چلتی رہے، معاشرے میں عزت ہو، وقت آئے تو سر نہ جھکے کہ عید پہ بچوں نے پرانے کپڑے پہنے تھے، شادی پر نہیں منہ دے. تو واٹ از دس مقام محمود پہ فائز کر دے آقا کو. بس یہ جب آپ لوگ یہ جب دعا مانگو گے تو یقین مانیے اللہ پاک کی جو حمیت ہے، اللہ پاک کا بہت بڑا ایک وہ ہے کہ یار
تم لوگ مجھ سے سفارش کر رہے ہو، بات کر رہے ہو، دعا کر رہے ہو جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کرنے کی. چلو یار ان منگتوں کو دے دو، مانگ رہے ہیں دے دو ان کو. بغیر مانگے، بغیر لیے نہیں جائیں گے. تو کیوں 5 دفعہ دن میں ہم دہرا رہے ہیں؟ اور کیوں کر رہے ہیں؟ نماز کی اذان صدا بلند ہو رہی ہے. وہ کیا ہے؟ جو معراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام والا ڈائلاگ آپ کو یاد ہوگا. 50 نمازیں تھیں، پھر آپ نے بہت دفعہ رجوع کیا پروردگار سے، رب تعالیٰ کم کر دیں، پھر 5 پر تعداد ہوئی، ثواب 50 کا ملے گا. تو وہ نماز ہے. نماز جہاں کی عبادت ہی نہیں ہے. ہوتی زمین پر ہے، قبول عرشوں پر ہے، آئی بھی عرش سے ہے، قرآن بھی عرش کا، تم لوگ بھی عرش کے، میں بھی عرش کا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بھی عرش کی، دنیا کی، ہر جگہ کی. تو اس عمل میں کوئی دقت نہیں ہے. وضو کی ایز سچ اس عمل میں ویسے ضرورت نہیں ہے، دل میں پڑھا جا سکتا ہے. اذان آپ کسی بھی کیفیت میں سنتے ہو، لیکن دعا کی جامعیت کو برقرار رکھنے کے لیے، ایک ڈسپلن کو آرڈر میں لانے کے لیے وضو میں ہو، ادائیں دکھائیں، آنسو ٹپکائیں، مقام محمود دکھانے کی یا اس کے بارے میں جاننے کی جستجو تو کریں، لیکن وہ جستجو نہیں کرتے ہیں ہم. تو 41 دن آپ اس فلو میں کریں. خواتین کے گیپ کے ڈیز آ جاتے ہیں، کنٹینیو کریں، اس میں بھی نہیں روکتے یہ عمل. دل میں پڑھیے، ہو جائے گا کام. اگر کسی کا کام اتنی اس فریکوینسی ایبزارپشن کے بعد بھی نہ ہو، جب اتنی نورانیت، فرشتے آمین کہنے پر اس وقت تیار بیٹھتے ہیں جب آپ یہ دعا پڑھتے ہو، تو بیچ میں اس دعا کے بعد اپنے بھی 2-4 کام گھسا دیا کرو. سر یہ بھی میری پرچی ہے، پکڑ لیں ذرا. اصل کام تو یہ ہے، بس خوشامد ہم کر رہے ہیں، ندا لگا رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، حمد پڑھ رہے ہیں، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ اپنی کچھ حاجتیں بھی پیش کر دیا کرو، کیونکہ وہی وقت ہوتا ہے جب بادشاہ خوش ہو کے بانٹ دیتا ہے ہم جیسے غریبوں کو، فقیروں کو. اگلی ویڈیو آنے تک اور رہتی کائناتوں تک اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. تھینک یو.